ہر کام پورا سال نہیں ہو سکتا سوائے چند ایک کاموں کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی علم ازلی علم ابدی کے ساتھ کچھ چیزوں کو روزانہ پہ کر دیا، سبحان اللہ، کچھ چیزوں کو سال کے ایک سال کے اندر 30 دن کے لیے کر دیا، کچھ چیزوں کو سال میں ایک مرتبہ کے لیے، کچھ کو زندگی میں ایک مرتبہ کے لیے کیا۔ کاموں کی مشقت کے اعتبار سے، انسان کو اس کے فائدے کے اعتبار سے، اور نہ جانے کتنی اس کے اندر حکمتیں ہوں گی نا، ہم تو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن نماز جو ہے وہ بیسیکلی روزانہ بندے کو بندہ بنانے کے لیے کہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو اس کے دل و دماغ میں بار بار یہ احساس ہوتا رہے کہ جیسے اب یہاں پر میں حاضری دے رہا ہوں، قیامت میں بھی حاضری دینی ہے۔ یہاں پر جاتا ہوں اور بس جا کے آ جاتا ہوں، پیشی نہیں ہوتی، پوچھا نہیں جاتا، لیکن وہ دن آنا ہے کہ جب پوچھا بھی جائے گا کہ یہ جو ہے وہ پوری زندگی کے اندر کیا کیا کیا۔ تو یہ وہ تصور دینے کے لیے، اور یہ تصور اس لیے ضروری ہے کہ یہ تصور انسان پہ حاوی رہے گا، انسان غلط چیزوں سے بچے گا اور اچھائی کی طرف آئے گا۔ روزے جو ہے، روزہ پورے سال روزے اگر کر دیے جاتے تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ترکیب اس کی، لہذا سال کے بعد کیا۔ سال کے بعد اس لیے کیا کہ ایک مہینہ جو ہے وہ پورے کا پورا آدمی جو ہے نا یہ مشقت برداشت کرے۔ طبی اعتبار سے جو فوائد 30 دنوں کے اندر مسلسل ہوں گے، اگر اس کو پورے سال پہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا وہ فوائد حاصل نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر 30 دنوں کے اندر جو مسلسل نفس کو دبا کے رکھا جاتا ہے، جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ پورے سال پہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا تو وہ فوائد نہ ہوتے۔ پھر روزے جو ہیں ایک پریکٹس کے طور پہ ہیں، ایک مشق ہے۔ یہ مشق ایسے نہیں ہوتی کہ جناب ہفتے 15 دن کے بعد بلا لیا، آ جاؤ ایک دن کے لیے مشق کر لو۔ مشق جب کرائی جاتی ہے نا تو 30 دن کا کورس ہوتا ہے پورے کا پورا کہ چلو بھی اب ہر مشکل سے گزر جاؤ۔ تو یہ روزوں کی حکمت کے سال کے اندر 30 دن کے لیے کر دیا۔ حج جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے لیے جو سفر ہے، جو اس کے لیے اخراجات ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آدمی یوں ایزیلی افورڈ کر سکے، لہذا اس کا فرمایا کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے فرمایا کہ پورا سال گزر جائے، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، موج کرو، خرچہ کرو، بناؤ پکاؤ، سب کچھ کر لو، ان سب کے بعد بھی اگر اتنا سارا بچ جائے تو اتنا سا دے دینا۔ تو 40 لاکھ اگر اس کے بعد بھی بچ جائے تو 1 لاکھ دے دینا، 1 لاکھ بچ جائے تو 2500 دے دینا۔ تو یہ یوں کر کے کہ جس میں انسانی نفسیات بھی اس کے اندر ملحوظ ہے، جس کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہ پڑے، یہ بھی جو ہے وہ پیش نظر ہے، اور اس کے ساتھ وہ ذرا حدود کے اندر بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی رہے، اور اس کا دل، دماغ، مال، اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی رہے۔ کسی شے کے اندر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے اندر آدمی دل سے یہ نیت کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں، اس میں زبان تو استعمال نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے مال اللہ کی راہ کی طرف متوجہ کر دیا، قربانی کے اندر بھی مال متوجہ کر دیا، نماز کے اندر دل دماغ دونوں متوجہ کر دیے، حج کے اندر مال ہے اور بدن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو یہ پھر عبادات کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں کہ کوئی روزانہ ہے، کوئی سالانہ ہے، کوئی ماہانہ ہے۔